بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث پاک جیلانی بعد میں بنے، بعد میں اگرچہ پیدائشی ولی تھے لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا، میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا، خلافت بعد میں ملی، سارا کچھ بعد میں ہوا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلا ابا جی میرے وصال کر گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں نے سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر، زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی، ابھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی میری ماں کی بات، وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا، میرے ذہن پر، دل پر، روح پر چھا گیا۔ ڈاکو جب لوٹنے آئے 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا، ابھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو، یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا ماں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا، لپیٹ کر کے سچ بولنا۔ مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے، ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے، لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا۔ تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے تو میں نے کہا 100 دینار، اس نے جیبیں بھی کھولی، ہاتھ بھی کھولے، جوتے بھی اتارے، پگڑی بھی کھلوائی، کوئی شے نہ نکلی۔ تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے، کہتا ہے 100 دینار ہے، سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا، میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا، میں جھوٹ نہیں بول، یہ میرے قریب نہیں آ سکتا، خبردار۔ یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے، سارا کچھ کر، آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں، عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں، تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے، 12 سال کے غوث پاک، ایک روایت ہے 14 سال۔ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے، کہانی نہیں بھائی، یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں، کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیفیات، وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے، ڈاکو اس کا سردار کہتا ہے مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے اور 14 سال کا بچہ کے لگا سی کھیڈا کھیڈ دی، 14 سال کا بچہ۔ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے، ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے، تو نے بتایا کیوں؟ حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینک کے کہنے لگے پیسے تو رکھ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا، لے پیسے تجھے دے رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں، نے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے اور اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا۔ میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے جا۔ کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا ہے، رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں، توبہ میری۔ ڈاکوؤں سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو، مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا، یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار بنا لو۔ 22-23 ڈاکو تھے، پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ۔ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت، تو 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا، مائیں تیار کرنی ہے۔ یہ والا مطالبہ نا بیوی سے کرتے ہیں کہ میری بیوی فٹافٹ صحیح ہو جائے، بیٹی سے کریں یہ مطالبہ، بہن پر کریں یہ محنت۔ حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہا، نبی خنساء کی ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ دور جاہلیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر، قتل ہونے پر ایک مرثیہ کہا تھا، وہ مرثیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جاتے۔ تو قصیدہ جناب خنساء رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور تھا، عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے، کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا
जाता तो लोग धाड़े मार मार के रोते। हालांकि रोना रुलाना इतना अहम काम नहीं, इतना किसी के दिल को तसल्ली दे देना अहम काम, इतना किसी की अश्क-ओ-शोई आंसू निकालना तो जुर्म है, आंसू पूछना सवाब है। यहाँ लोग रुलाने की ड्यूटी करते हैं, आंसू पूछने की ड्यूटी नहीं करते। हजरत जनाब सैयदना खुलसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो कसीदा पढ़ा जाता, लोग धाड़े मार मार के रोते। ये वही खुलसा थी जंगे ओहद से कुछ महीने पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वो बीबी मशहूर शायरा का कसीदा रोने रुलाने के लिए पढ़ा जाता। उनके 4 बेटे जवान थे। ओहद के लिए जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना, फौजी आए, माए बहने बच्चे तैयार करें भेजे। इनकी सहेलियां कहने लगी कलमा तो तू पढ़ गई है, तेरे बच्चे भी पढ़ गए हैं, पर तेरा सबको पता है तेरे बच्चे कोई नहीं जाएंगे, इसलिए कि एक भाई के जाने पर तूने कसीदा लिखा है तो आज तक पढ़ा जा रहा है, तो 4 बच्चे ऐसे तेरा नहीं जाता। खुलसा चौप है। जब जंगे ओहद के लिए सिपाही और मुजाहिद निकलने लगे तो चारों बेटे लेके चौक में आ गए। बीबी जिसका रोना धोना मशहूर था अपने बच्चों को चौक में खड़ा करके आती, इधर देखो कसम है मुझे अल्लाह की इज्जत की, मैंने तुम्हारे बाप के साथ, ये माँ लेक्चर दे रही है और चौक में दे रही है ताकि दुनिया को पता चल। खुलसा का खुतबा मदीने के चौक में कहने लगी मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने जहलियत के जमाने में भी तुम्हारे बाप के बिस्तर को कभी नापाक नहीं किया, कभी नापाक नहीं किया। मैंने तय्यब और ताहर बच्चे पैदा किए और मैंने अपने सीने से अपने वजूद की खुराक तुम्हें दी, दूध पिलाया। मेरे बच्चों सारा जमाना जानता है कि मैं किसी की जुदाई नहीं सह सकती। मेरा भाई गया था तो मेरा कसीदा ज़रबुल मिसल बन गया, दुनिया पढ़ती है। अब सुनो, अब मैं मुसलमान हूँ, मैं रसूल पाक का कलमा पढ़ती हूँ। याद रखना मैदान में तीर चले ना, तलवारें चमके, नेज़े बरसे, सबसे पहले जख्म मेरे बच्चों को आने चाहिए। बच्चों की तरबियत माँ कर रही है, पहला जख्म तुम्हें लगे। फिर कहने लगी अगर मेरा दूध पिया ना तो फिर याद रखना एक तीर भी तुम्हारी पुश्त पे नहीं होना चाहिए, जितने भी खाना सीने पे खा के आना। मुझे ये ना कहे तेरे बच्चे भाग गए थे और पुश्त पे उन्होंने तलवारें खाई और जख्म खाए और लोग खबरदार पे तीर खाना, खबरदार, जुर्रत का मुजाहरा करना। खुतबा दे के जनाब खुलसा अंदर चली गई। वो कहते हैं हैरान रह गए। मजे की बात ये थी भी बीबियां कहने लगी खुतबा तो दे दिया है, दुआ करो इसका कोई बच्चा शहीद ना हो जाए। बड़े सख्त कसीदे लिखती है, ईद ना हो जाए, दुआ करो। लेकिन अल्लाह बड़ा ही बेनियाज है, उनके चारों बच्चे शहीद हो गए। चारों 18 जख्म थे बच्चों के पर, थे सारे सीने पे, 18 घाव थे तलवारों के पर, सारे सीने पे। मेरे महबूब बहुत से वापस आए। 4 बेटे जिस माँ के चले गए, उस माँ को तसल्ली कौन दे? जनाब खुलसा के खड़ी हुई। शहबा कहते हैं हमारा ख्याल था कुछ दर्द वाला शेर पड़ेगी, रुला देगी दुनिया को, कि मेरे हबीब पाक नजर उठाई का खुलसा तुझे पता होगा तेरे 4 बेटे शहीद हो। कहने लगी हुजूर यही तो दुख है। जब कहा ना यही दुख है तो कान खड़े हो गए लोग, हुजूर यही तो दुख, यही तो परेशानी है। महबूब ने फरमाया क्या परेशानी है? कहने लगी यही तो परेशानी है, 4 थे, दिल करता है मेरे 14 होते। हुजूर यही तो दुख है, 4 थे, दिल करता है 400 होता। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान 2 जहां फिदा। होने मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर 4 थे और फिर बचत नबी। आज भी इस माँ की जुर्रत गवाह है। माँ पूछने लगी सोने ये नहीं पूछने आई कि मेरा कोई बचा है कि नहीं, ये पूछने आई हूँ मेरे बेटों ने कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया। हुजूर कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया मेरे बच्चों ने, पुश्त पे जख्म। रसूल पाक ने फरमाया खुलसा तेरी जुर्रत को अल्लाह कबूल फरमाए, मेरे बच्चों ने जितने भी जख्म खाए हैं सीनों पे खाए। मैंने कहा माए अजीम हो तो बच्चे भी अजीम होते हैं, और अगर माँ किसी के साये का अंधेरा देख के डर जाए तो बच्चों में जुर्रत कैसे आएगी? करबला के मैदान में कैसे जाए? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी के पोते जनाब जुबैर बिन अवाम, अशरम बशरा से अभी उनके बेटे, हजरत अस्मा जनाब सिद्दीक अकबर की बड़ी बेटी के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर इमाम हुसैन के बाद निकल आए मैदान में निकले जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर। हज्जाज बिन यूसुफ मुकाबले में भेजा गया। अल्लाह की कुदरत के अगरचे पहले जब लड़ाइयां हुई तो ये कामयाब हुए हर मैदान में, बड़े बहादुर थे और मदीने के लोगों ने इनके हाथ पर बैत भी कर ली, इन्हें खलीफा भी मान लिया। हज्जाज बिन यूसुफ जब आया तो वो तगड़ी फौज लेके आया, कुछ इनके साथी शहीद हो गए, पसपा हो गए। हजरत अस्मा उस वक्त 100 साल की बूढ़ी थी, 100 साल की माँ, हाथ कांपते हैं, राशा आंखों से नजर आना बंद हो गया। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर माँ के पास दौड़े आए, कहा माँ अकेला मैदान में रह गया हूँ, चंद साथी हैं, ज्यादा देर लड़ नहीं सकते, तेरे बुढ़ापे की बड़ी फिक्र। माँ तू कैसे मेरा सदमा बर्दाश्त करे? माँ मुझे बता जिहाद में रहूं या तेरी खिदमत के लिए आ जाऊं? माँ कहने लगी अब्दुल्ला तो मेरी फिक्र न कर, पहले ये बता तू
حق پہ ہے کہ نہیں؟ ماں کا جملہ کہتے رانائی اور ولولہ اور جہاد کا جذبہ نکھارے بتا سچا ہے کہ جھوٹا؟ جناب عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ماں یہ مصطفیٰ کریم کی نبوت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم بالکل سچا ہوں۔ کہا بیٹے پھر میدان میں رہنا، چھوڑ کے نہ آنا، کوئی مجھے تانا نہ دے کہ میں بزدل کی ماں ہوں، دیکھ مجھے تانے سے بچانا، نہ کہ بزدل کی ماں، میدان میں رہنا، میدان میں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اماں بڑا ظالم آدمی ہے جو میرے مقابلے میں آیا، سنا ہے قتل کرنے کے بعد ناک کاٹ ڈالتا ہے، آنکھیں نکال ڈالتا ہے، جود کی بوٹیاں کر دیتا۔ 100 سال کی ماں، 100 سال کی اماں لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑی ہوگی اور زمین پہ لاٹھی مار کے کہنے لگی عبداللہ میدان میں بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، پھر اس کی بوٹیاں کی جائیں تو اسے تکلیف ہے۔ چل بیٹا میدان میں رہنا اور دیکھنا میں تجھے سلوٹ کروں گی۔ عبداللہ بن زبیر میدان میں گئے، شہید کیے گئے۔ مکہ المکرمہ کے چوک میں جنت المعلا جہاں آج قبرستان، اس کے چوک میں آپ کی لاش کو لٹکایا گیا۔ ایک دن حضرت اسماء گزری، 14 دن ہو گئے لٹکے ہوئے، تو ایک شخص ان کے کان میں کہنے لگا اماں ابھی تک تیرا بچہ لٹکا ہے، حجاج نے دفن نہیں ہونے دیا۔ جناب اسماء نے اچھی آواز دی، زور سے بولی، بول کے کہنے لگی لٹکا رہنے دو، بچپن سے ہی گھوڑ سواری کا بڑا شوقین ہے، بچپن سے ہی گھوڑوں پہ رہتا تھا، شاہ سوار گھوڑوں پہ رہتے، شاہ سوار زمین پہ ہوتے، گھوڑوں پہ ہوتے، لٹکا بچپن سے ہی بڑا گھوڑ سوار تھا، بڑا شوقین تھا، کوئی حرج نہیں۔ 14 دن لٹکے رہے، لاش سے بدبو نہیں آئی، دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی۔ لوگوں نے کہا اسماء تیرے بیٹے کے وجود سے خوشبو بڑی آتی ہے۔ کہنے لگے جب پیدا ہوا تھا نا پہلے دن اس کے نانا ابو بکر صدیق اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے تھے، نبی پاک نے کھجور چبا کے گٹی دی تھی میرے بیٹے کو، کہنے لگی اس کے وجود سے بدبو آ سکتی ہے، اس کو پہلی خوراک محمد عربی کا لعاب دہن دیا گیا، اس کے منہ اس کے وجود سے بدبو ہے، لعاب دہن شامل، اس کی تو نسلوں سے بھی خوشبو آتی رہے گی۔ مائیں جب عظیم ہوتی تھی تو بیٹے بھی۔ حضرت وہب ابن منبع کے پاس مزدور آ گئے، مزدور سارے بڑے پریشان، اور جب جا کے اماں کو دکھ سناتے اماں تھوڑی اور رو پڑتی، حالات اور خراب ہو جاتے، زیادہ خراب ہو جاتے۔ سیدنا وہب ابن منبع مزدور آ کے کہنے لگے ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہمیں یہ پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں، تو فرمانے لگے آؤ تمہیں بنی اسرائیل کی بات نہ سناؤں، ہمارا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ کہا سنائیے۔ کہنے لگے بنی اسرائیل کی ایک ماں کے 7 بیٹے، بادشاہ نے کہا خنزیر کھانا پڑے گا۔ وہب ابن منبع کہنے لگے کہ ماں کو آ گیا کہ خنزیر کا گوشت تیرے بچے نہیں کھاتے تو فساد برپا ہوتا ہے ملک کے اندر، بادشاہ کافر تھا، خنزیر کھانا پڑے گا۔ تو ماں کہنے لگی یہ نہیں کھائیں گے۔ بادشاہ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا بیٹا قتل کیا، چھوٹا قتل کیا۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں بنی اسرائیل کی اس بی بی کے سامنے 6 بیٹے قتل ہوئے، 6 بیٹے صرف کس بات پر کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے۔ ماں نے کہا نہیں میں اپنے بچوں کو حرام کھانے کی اجازت، حالانکہ شرعی مسئلہ ہے، جان بچانے کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو ڈٹ جائے گا وہ بڑا شہید ہوگا، اس کا درجہ پھر بڑا ہوگا۔ اپنے بیٹے کی باری آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے، 6 بیٹے قتل ہوئے تو اماں روئی بھی نہیں۔ وہب ابن منبع کہتے اچھا، کہنے لگا اب نرم ہو گئی، 6 بیٹے اکٹھے قتل ہو گئے، کہنے لگا اس کو سائڈ پہ جا کے سمجھا لے، ہے بھی چھوٹا، اگر یہ کھا لے گا گوشت خنزیر کا معاذ اللہ تو میں چھوڑ دوں گا، کم از کم تیرے بڑھاپے کا ایک سہارا تو رہ جائے گا۔ اماں بیٹے کو کونے میں لے گئی، جا کہنے لگی بیٹا ماں ہوں نا، ایک آنسو نکل آ گیا، کیا کروں مجبور ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر میرا دودھ پیا تو میں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا، حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ ماں مسکراتی ہوئی بچے کو لے کے آئی تو بادشاہ کہنے لگا سمجھا دیا، کہنے لگی سمجھا دی، وہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا۔ بادشاہ نے گوشت رکھا خنزیر کا لا کے سامنے، تو بچے نے اٹھا کے گوشت بادشاہ کے منہ پہ پٹک کے کہنے لگا ہمیں کمزور سمجھتا ہے، خدا کی توحید والے ہو وہ کمزور نہیں پڑا کرتے۔ کہا یہ سمجھایا تھا، کہا نہیں سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر اس کے ہاتھ ہی صرف پلیٹ آئی، سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر صرف جو چیز ہتھے آنی تھی وہی مارنی تھی نا، تلوار اس کے قبضے میں تھی نہیں ورنہ تیری گردن اتار دیتا۔ حضرت وہب ابن منبع فرمانے لگے ماں بھی شہید ہو گئی اور 7واں بیٹا بھی شہید ہو گیا، لیکن کہتے ہیں وہ 7 نے جب جان دی تو پھر مجھے آئی، انقلاب آیا، وہ جو بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھلایا کرتا تھا وہ قتل ہوا، پھر بنی اسرائیل میں انقلاب آیا۔